اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اب ہم 17 نمبر کی سورہ جو ہے سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام ہے اسراء، الاسراء، یعنی بنی اسرائیل تو یعنی کہ مطلب چلڈرن آف اسرائیل، اور اسراء جو ہے وہ اس لیے کہ وہ نائٹ جرنی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو معراج کی، تو وہ نائٹ جرنی جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اس لیے یہ سورہ کے دو نام ہیں۔ دس اوپنس، یہاں ابھی میں انٹروڈکشن پڑھ رہی ہوں اس کا، کہ دس اوپنس ود دا نائٹ جرنی آف دا ہولی پروفیٹ، یعنی کہ پہلی یعنی جو سورہ اوپن ہوتی ہے تو وہاں پر وہی ہے کہ جو نائٹ جرنی ہے نا ان کی، اسی سے شروعات ہوتی ہے۔ ہی واز ٹرانسپورٹڈ فرام دا سیکرڈ ماسک آف مکہ ٹو دا فاردسٹ ماسک آف جیروسلم in a night and shown some of the signs of Allah۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کا زمینی سفر جو ہے، وہ زمینی سفر کا اس میں مطلب بولا گیا، اس کے مطلب ان کے سفر کے بارے میں، کہ زمینی سفر جو ہے وہ مکہ سے، یعنی کہ حرم شریف اور مطلب جو سیکرڈ ماسک آف مکہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو حرم ہے، تو وہاں سے ان کو مطلب مسجد الاقصی، فاردسٹ ماسک جو ہے وہ مسجد الاقصی، اقصی کا مطلب یہ ہے کہ جو دور ہے جیروسلم کے اندر، تو وہاں پر ان کو لے جایا گیا، ان کو وہ سفر طے کروایا گیا، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اللہ کی کچھ نشانیاں دکھائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو the holy prophet was first transported to the seat of the earlier revelations in Jerusalem، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جیروسلم لے کر جایا گیا وہاں پر، کیونکہ وہاں پہلے جو بھی وحی آئی یا جو بھی مطلب اللہ کا کلام اترا نازل ہوا، تو وہ پہلے وہاں پر ان کو لے جایا گیا، اینڈ دین ٹیکن تھرو دا 7 heavens، اور اس کے بعد 7 آسمان کے اوپر ان کو لے جایا گیا، ایون ٹو دا سبلائم تھرون، اور جو بہت ہی مطلب اللہ کا میگنیفیسنٹ اور شاندار یعنی کہ مطلب جو تھرون ہے، اللہ کا عرش ہے، وہاں تک ان کو لے جایا گیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی کہ جو اس دنیا کا جو جسم ہے، اسی جسد کے ساتھ اللہ نے ان کو عرش کے اوپر یعنی کہ عرش پر بلایا۔ اور سوچ لو کہ یہ ٹائم اور جو اسپیس والی بات ہے وہ یہاں پر اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے وہ جب رات میں وہ سفر کر کے جیروسلم پہنچ بھی گئے، اور وہاں سے انہوں نے امامت کی ہے تمام رسولوں کی، تو وہ تمام انبیاء جو ہے اور تمام رسول جو ہے وہ کس مطلب ان کے باڈی میں یا ان کے روح میں یا ان کا کون سا جسد تھا جس میں انہوں نے وہاں پر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن تمام رسول اور نبی جو ہے ان کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کی، اور پھر وہاں سے وہ اوپر عرش پہ اٹھائے گئے، جو کہ ڈوم آف دا راک جو بولا گیا، وہ راک جو ہے وہ راک ہے، جو راک خود ہی اوپر اٹھا، اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے، اور آج تک کہتے ہیں کہ وہ زمین سے ادھر ہی ہے، یعنی مطلب اس کو کچھ بنا دیا چاروں طرف سے، لیکن وہ راک جو ہے، ڈوم آف دا راک جو ہے نا وہ۔ اور ویسے بھی مطلب ہم آگے ابھی پڑھیں گے، پہلی جو آیت پڑھیں گے اس کی، تو اس کے اندر اس کی نوٹ کافی بڑی ہے، تو وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ پورا جیروسلم اور اس کے بارے میں۔ اب ہے یہاں پر
کہ ہم کو the first step in such growth must be through moral conduct. یعنی ہمارے لیے اس میں معراج کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری ریلیجس گروتھ رکھی ہے کہ اس کے اندر ہماری روح کی اور مطلب ہماری زندگی کے اندر جو گروتھ، جو اس کا بڑھنا جو ہے، تو وہ ہم کو رکھا گیا اس میں. اور ہمارے اخلاق جو ہے، یعنی ہمارے اخلاق سے وہ چیز کو ظاہر ہونا ہے. اور دا ریسیپروکل رائٹس آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن، یعنی کہ ماں باپ اور اپنی اولادیں، ان کے ساتھ یعنی تمہارے باہمی، یعنی کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے حقوق ہے اس کو پورا کرنا ہے. کہ والدین بھی اپنی اولاد کے ساتھ کا جو حقوق ہے اور اولادوں کا والدین کے ساتھ جو حقوق ہے اس کو پورا کرنا. اور پھر کائنڈنیس ٹو آور فیلو مین، یعنی اپنے جو بھی ساتھ کے جو لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر جب کریج اینڈ فرمنس ان دا آور آف ڈینجر، اور جب کوئی تکلیف یا مشکل کا وقت آئے اس میں ہمت اور ثابت قدمی، یعنی کہ مطلب استقامت کے ساتھ مطلب اس کو فیس کرنا. a sense of personal responsibility. اور پھر ہم میں یعنی کہ مطلب یہ سینس ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے. یعنی ہر شخص اگر یہ سوچے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کی پرسنل ذمہ داری وہ اس کو پوری کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داری تم کسی اور کے اوپر لاد دو اور سوچو کہ مطلب تم چھوٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. لیکن نہیں، اللہ کے سامنے کوئی نہیں بچے گا. جو سب کی پرسنل ذمہ داری ہے اس کو پورا ہی کرنا پڑے گا. اینڈ اے سینس آف Allah's presence through prayer and praise. تو جب نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ کا پریزنس یعنی اللہ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے ہم کو. ایسے ہی مطلب پڑھ رہے کوئی مطلب اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ مطلب یعنی دماغ میں کوئی کام چل رہا ہے اور تسبیح کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ نہیں، اللہ کا پریزنس، اللہ کی موجودگی کا احساس ہونا ضروری ہے. اسی لیے معراج والی جو بات ہے اس سے یہ تمام چیز جو ہے، یہ تمام چیز کا ہم کو یعنی کہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر مطلب کیا بات ہے، کیوں اللہ نے یہ رکھا یہ معراج. کیونکہ وہ اللہ کی جو تمام انسان ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے ان کو دیکھو کہاں سے کہاں ان کو اسی جسد کے ساتھ، اسی باڈی کے ساتھ ان کو کہاں سے کہاں ان کو لے جا کے اور تمام اپنی نشانیاں دکھایا. اور وہ تمام نہیں ہے، مطلب جو بھی اللہ کو دکھانی تھی. اس کی جو سمری ہے یہ سورے کی، تو اس میں ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 111 ہے، 111. تو آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک جو اس کی سمری ہے وہ یہ ہے: The spiritual experience of the prophets of Allah are given in order that Allah's signs may be made clear to men. یعنی یہ روحانی تجربہ ہے نا جو اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کے سامنے بہت ہی کلیئر، صاف طور پہ لائی جاتی ہیں تاکہ انسانوں کے سامنے وہ یہ چیز کو بتا سکیں. مین از مسلیڈ انٹو ایول. انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ایول، شیطان اور مطلب جو بھی برائیاں ہیں اس میں. اینڈ مسٹ بی گائیڈیڈ ٹو اے سینس آف پرسنل ریسپانسبلٹی. تو اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس کی اپنی ذمہ داری جو ہے اس تک اس کو پہنچانے کے لیے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 23 سے لے کے 40. Our service to Allah is shown also in our human relations. یعنی کہ جو انسانی رشتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری جو سروس اللہ کی طرف ہے، یعنی تو وہ اللہ کی طرف ہماری سروس ہے، لیکن
تو ہم اللہ کی تو ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا، جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، اس میں ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ کی سروس بولی جائے گی. گڈنس ٹو پیرنٹس یعنی والدین کے ساتھ اچھی بھلائی کا سلوک، اینڈ کنز مین یعنی اپنے رشتے دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اینڈ اسٹرینجرز ان وانٹ اور جو بھی مسافر ہیں یا مطلب ضرورت مند ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی، ایز ویل ایز کائنڈنیس ٹو چلڈرن، اور بچوں کے ساتھ بہت ہی نرماس اور اچھا مطلب سلوک. پیورٹی ان سیکس ریلیشنز یعنی پاکیزگی، جو بھی مطلب جو انسان کی ازدواجی زندگی جو ہے یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی، اس میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے. اور جسٹس یعنی کہ عدل اور انصاف، اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومن لائف، اور انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کا مطلب رسپیکٹ ہونا چاہیے، عدل اور انصاف اور رسپیکٹ. پروٹیکشن آف آرفنس اور یتیموں کی حفاظت. پروبیٹی ان آل ڈیلنگز اینڈ اوائڈنس آف ایروگنس یعنی کہ ہر ڈیلنگ میں آنےسٹی اور ڈیسنسی چاہیے. اسلام میں یہی ہے کہ ایمانداری اور بہت ہی مطلب اچھے اخلاق اور مطلب ڈیسنسی جس کو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کہیں پر ڈیسنٹ ہے اور کہیں پر انڈیسنٹ ہے. اینڈ اوائڈنس آف ایروگنس، اور گھمنڈ اور غرور اور اکڑ، یہ سب کو بالکل اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو نہیں اوائڈ کریں گے تو پھر ان کا حشر بہت برا ہے. Allah's glory. ابھی دوسری جو ہے یہ میں شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 41 سے لے کے 60 کا جو جسٹ ہے وہ پڑھ رہی ہوں. Allah's glory is above all comparison. اللہ کی جو شان ہے، جو جلال ہے، اس کا کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ سب سے ٹاپ پر ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کہ وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل نہیں لایا جا سکتا. اینڈ دا ریسپشن آف ہز ریولیشن مارکس آف دا مین آف فیتھ. اور اللہ جو وحی بھیجتا ہے تو وہ مطلب انسان جو ہے جس کے اوپر مطلب سمجھو وحی آ رہی ہے، تو جو بھی پہلے رسول نبی تھے اور ابھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو مین آف فیتھ ہے وہ یعنی ان کے وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. فرام دوز ہو ڈو ناٹ بلیو یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، تو اس میں سے یہ مارکس آف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ مومن ہیں جو ابھر کے آئیں گے سامنے، اور کافر جو ہیں وہ مطلب ہٹ جاتے ہیں. یعنی دو وہ بن جاتا ہے نا کہ ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف ایمان. بٹ دا بلیور شوڈ اسپیک فیئر. چاہے وہ کافر ہیں، چاہے کوئی کفر پہ ہے، مومن کو صحیح بات ہی کرنی ہے، اچھی بات ہی کرنی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اینڈ اوائڈ ڈسینشنز فار اللہ ڈز انکمپاس آل مین. اس لیے کہ یعنی کہ اللہ جو ہے اس نے اللہ نے اپنے تمام بندوں کو احاطے میں لیا ہوا ہے. تو اس میں کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، اور یہودی، کرسچن، ہندوز سب آ گئے نا، کیونکہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے تو سب کو احاطے میں لیا ہوا ہے، انکمپاس کیا ہوا ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے 61 آیت سے لے کے 84، یعنی آیت نمبر 61 سے لے کے 84 کا جسٹ. پرائڈ کاز دا فال آف ابلیس. گھمنڈ اور غرور جو ہے تو وہ ابلیس جو ہے اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں گھمنڈ اور غرور تھا. تو جب کسی میں گھمنڈ اور غرور ہوگا تو وہ سمجھ لینا کہ وہ ابلیس کا فالوور ہے. بٹ دا چلڈرن آف ایڈم ہیو بین ریزڈ ان ایکسیلنس ابو ادر کریشن. تو دوسرے اللہ کی جو بھی مخلوق ہیں ان سب میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو اولادیں بنی آدم، ان کو بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا بنایا ہے، افضل. اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل جو ہے وہ ہے انسان، اور انسانوں کے اندر جو سب سے افضل ہے
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. They will be judged by their deeds. انسانوں کو اللہ جب ان کا فیصلہ کرے گا تو ان کے اعمال جو ہے اس کی وجہ سے، اعمال جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا اللہ، کس نے کیا اعمال کیا، اچھے برے. Prayer is good at stated times and at night. کہ نمازیں جو ہے وہ اس کے مقررہ وقت پر ہی پڑھی جانی چاہیے. یہ نہیں کہ تم 2 نماز کو ملا کے پڑھ دیے کہ چلو بھئی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یا پھر مطلب اس کا ٹائم ہے ہی نہیں اور تم بیٹھ کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہو. تو وہ نہیں، جو اس کا وقت مقرر ہے وہ ٹائم پہ پڑھو. اور ہاں، رات کی نماز، ان سے رات میں جو تہجد وغیرہ، قیام. And the Quran is offered as healing and mercy. اور قرآن جو ہے اس میں اللہ نے، یعنی پورا قرآن ہی شفا ہے نا، شفا ہے وہ، اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحم اللہ کا رحم ہے، اس میں مرسی ہے. اور اب ہے یہ لاسٹ والا آیت نمبر 85 سے لے کے آیت 111 تک، یعنی مینس لاسٹ آیت تک. انسپریشن، وحی یعنی دا قرآن، از اے سائن آف Allah's grace. یعنی اللہ کا جو بہت بڑا فضل وہ ہے یہ قرآن. اینڈ مین شوڈ ایکسپٹ اٹ وداؤٹ میکنگ کارپنگ ایکسکیوزز. اور انسانوں کو، تمام انسانوں کو اس قرآن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے بغیر کسی بھی بہانے بازی کے. بی ہمبل ان پریئر اینڈ پریز. اور جب اللہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور جب اللہ کی مطلب تسبیح کرتے ہو اور تحمید کرتے ہو تو اس وقت بہت ہی خشوع کے ساتھ کرو، ہمبل، خشوع. تو یہاں پر ہمارا انٹروڈکشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے.